نماز کسی حال میں بھی چھوڑنے کا حکم نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ آپ نے جہاد میں بھی نماز کو ادا کیا، 2 رکعتوں کو، اور سفر میں بھی 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا۔ تو یہ سب چیزیں اس لیے کی گئیں تاکہ نماز آپ کبھی بھی نہ چھوڑو، کیونکہ یہ ایسا تعلق ہے، اگر ہم نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑی رکھیں گے، اللہ ہمارے ساتھ جڑا رہے گا، اور ہم اللہ کے لیے جب رجوع کریں گے، اللہ ہماری طرف رجوع کرے گا اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ جس نے اللہ سے اپنی جوڑ لی وہ کامیاب ہو گیا۔ تو نماز واحد ذریعہ ہے جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ نماز دین کا ستون ہے، اور یہ ایسا مضبوط ستون ہے کہ اس پہ پورا اسلام کھڑا ہوا ہے، اور بہت ہی ضروری عمل ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کو برابر کرواتے تھے، یہاں تک کہ آپ صفوں میں جا کر ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوتی تھی اور سب کی ایڑیوں کو برابر کرواتے تھے۔ برابر کروا کے پھر آپ جا کے اپنے مسلے پہ تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر۔ یہ بہت ضروری عمل ہے۔ آج جب نمازیں پانچوں پڑھی جا رہی ہیں، اور یہاں تک کہ جمعہ کی نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، امام اس چیز کو ترتیب کو اگر چلانا چاہے تو ہر صف میں سے 1 یا 2 بندے صف کی تعداد کے مطابق اگر باہر نکلیں اور ایڑیوں کو برابر کرائے جائیں تو وہ بہترین عمل ہے سنت کے مطابق۔ اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفوں کو برابر کر لو اور سیدھا کر لو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو سیدھا کر دے، ایک دوسرے سے جوڑ دے۔ تو یہ بہت ضروری عمل ہے۔ آج ہم ان چیزوں کو چھوڑ گئے ہیں اور اپنی اپنی مرضی سے جیسے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھ کے گھر آ جاتے ہیں یا اپنے کاموں میں نکل جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ جب نماز شروع کرتے تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے اور ضالین پہ آمین کہتے، اور پیچھے پھر مقتدی بھی آمین کہتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث میں مبارکہ میں کہیں بھی ہاتھ رکھنے کا طریقہ نہیں آیا، مگر رائے کے مطابق، علماء کی رائے کے مطابق یہ چیز ثابت ہے کہ آپ ناف سے اوپر باندھیں ہاتھوں کو۔ جب ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی رکھی جاتی ہے تو ہاتھوں کو آپ اوپر باندھیں اور کونیوں سے کونیاں ملا کر کھڑے ہوتے تھے۔ صحابہ اکرام کی یہ حدیث ثابت ہے۔ اور کندھے سے کندھا ملا کر صحابہ کھڑے ہوتے تھے اور ایڑیوں سے ایڑیاں ملا کر کھڑے ہوتے تھے، بیچ میں سے کوئی بکری کا بچہ بھی نہ گزرے، یہ بھی حدیث ثابت ہے۔ رکوع کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمر کو سیدھا رکھتے تھے اور گردن کو بھی سیدھا برابر رکھتے تھے، یہاں تک کہ ایک حدیث ثابت ہے کہ اوپر دودھ کا پیالہ اگر کمر پہ بڑھا ہوا رکھا جائے تو وہ گرے نہ۔ اس طرح برابر سیدھا کمر کو کرنا ہے رکوع میں۔ رکوع میں جاتے ہوئے آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع الدین کرتے تھے۔ رفع الدین کرنے کا طریقہ، ہاتھوں کی انگلیوں میں خلا ہونا چاہیے، انگلیوں برابر، اور رفع الدین رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے اور انگلیوں کا خلا ہوتا تھا۔ اور اسی طرح جب رکوع کرتے ہیں تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگلیوں کے خلا کے ساتھ گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑتے تھے۔ جب آپ پھر سجدہ میں جاتے تھے آپ کے ہاتھ ذرا نرم ہوتے تھے، نہ زیادہ زمین پہ لگے ہوتے تھے، چسپاں ہوتے تھے نہ زمین کے ساتھ، اور انگلیوں میں خلا ہوتا تھا، نہ ابڑے ہوتے تھے، اور کونیاں اٹھا کے رکھتے تھے، یہاں تک حدیث ثابت ہے کہ آپ کی بغلیں نظر آتی تھیں۔ یہ چیزیں ہمیں غور کرنی پڑیں گی کہ سجدے میں بھی اپنی پشت کو اٹھا کے رکھنا ہے اور شولڈر کو، موڈوں کو جھکا کے رکھنا ہے، اور جتنا زیادہ جھکایا جائے، اور پاؤں کی انگلیوں کا رخ سجدے میں قبلہ رخ ہونا چاہیے، اور ہاتھوں کا بھی ہر وقت پوزیشن جو سی قبلہ رخ انگلیوں کا ہونا چاہیے، ہاتھوں کی انگلیوں کا بھی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتحیات پہ بیٹھتے تو انگلیوں کا خلا ہاتھوں میں ہوتا تھا، اور آپ تھوڑا سا ہاتھ گھٹنوں پہ لٹکا کے بیٹھتے تھے، اور کونیاں جو سی تھیں وہ ٹانگوں کے پٹوں کے ساتھ ڈیلے ہاتھ یعنی کہ رکھنے ہیں، اور بازو بھی ڈیلے رکھنے ہیں۔ آپ نے نرم جسم ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، قیام، رکوع، سجود اور اتحیات میں آپ کا جسم نرم ہوتا تھا۔ نرمی ہونی چاہیے نماز کے اندر، لازمی، یہ ضروری عمل ہے۔ ایک دوسرے کو دبا کے نہیں کرنا چاہیے، کونیوں کو زیادہ پھیلانا نہیں چاہیے تاکہ ساتھ والے کی نماز خراب نہ ہو۔ اور اپنی اتحیات پہ جو ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پہ انگلی کو شہادت کی اٹھانا ہے، اور اتنا اٹھانا ہے کہ انگلی آکر نہ ہو، اس میں بھی نرمی ہو، تھوڑا سا جھکاؤ انگلی میں، اور یہ بہترین عمل ہے، یہی ثابت ہے حدیث سے۔ میں شروع سے پھر بتا دوں، قیام میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظریں سجدے پہ ہوتی تھیں، اور رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظریں مبارک جو سی تھیں وہ درمیان میں صف کے ہوتی تھیں، اور جب آپ اتحیات میں بیٹھتے تھے آپ کی نظریں سجدے پہ ہوتی تھیں، سر کو جھکایا ہوتا تھا۔ مگر رکوع سے اٹھتے وقت آپ نے، یہ حدیث ثابت ہے کہ آپ کہتے تھے کہ اپنی ساری ہڈیوں کو سیدھا برابر کر لو، یہاں تک کہ اپنی گردن کو بھی سیدھا کر لیتے تھے، اور پھر آپ سجدے میں جاتے تھے۔ اور قیام میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہتھیلی پہ ہتھیلی رکھو اور انگلیوں میں خلا رکھو،
اس طرح کھڑا ہونا ہے قیام کی حالت میں. اور رکوع کی حالت میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور خلا ہونا چاہیے انگلیوں میں. اور رفع دین ایک ہی طریقے سے ہے کہ شولڈر سے اوپر ہونا چاہیے ہاتھ، یہاں تک کہ کانوں کی لو کے برابر جو ان سے یہاں پہ انگوٹھے آ جائیں ہاتھوں کے. اور ہاتھ بالکل سیدھے ہونے چاہیے، قبلہ رخ ہونے چاہیے، اور اس میں کوئی جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی انگلیوں میں خلا ہونا چاہیے جب رفع دین کیا جائے. رفع دین کا ایک ہی طریقہ ہے. جب اللہ اکبر نماز شروع کرنے کا طریقہ بھی رفع دین ویسے ہی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. جب رکوع میں گئے رفع دین اسی طرح ہی کیا جیسے میں نے آپ کو بتایا، شولڈر سے اوپر ہونی چاہیے ہتھیلی. اور اسی طرح ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کیا. اس کے بعد کوئی رفع دین کرنے کی حدیث ثابت نہیں ہے. یہ 3 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے رفع دین کیا، ایک نماز شروع کرتے ہوئے، ایک رکوع میں جاتے ہوئے، ایک رکوع سے اٹھتے ہوئے. اور اپنے جو صحابہ سے ثابت ہیں یہ حدیثیں. اور جب سردی کی حالت میں آپ صحابہ نماز پیچھے پڑھتے تھے، یہ صحابہ کا عمل تھا کہ وہ چادر کے اندر سے ہی رفع دین کر لیتے تھے، جو شولڈر سے اوپر نہیں ہاتھ اٹھائے جاتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ثابت ہے، آپ رفع دین مکمل کرتے تھے، چادر سے ہاتھ باہر نکال کے مکمل رفع دین آپ کرتے تھے کہ یہاں تک کہ انگوٹھے کانوں کے لو کے برابر آتے تھے ان کے. تو ہمیں یہی طریقہ کرنا چاہیے جو آپ کا ثابت ہے. یہ اس لیے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے تاکہ جو اس کو سن لے اس کو آگے پہنچائے. بہت ہی شارٹ کٹ میں یہ بہت حدیثیں میں نے آپ کو آسانی سے پہنچا دی ہیں. اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.